ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. وقال تبارك وتعالى: وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني العربي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قابل احترام مہمانان گرامی، معزز حاضرین، میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں سے ایک آیت شریفہ اور ایک آیت شریفہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اسی کی روشنی میں کچھ بات عرض کروں گا. اللہ جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو، کہنے سننے کو، جو اعمال کیے گئے یا جو کیے جائیں گے، ان سب کو اپنی پاک اور عالی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری مغفرت و بخشش کا اور اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ فرمائے. اس دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا. ہم میں سے کیا کسی ایسے کو ہم جانتے تک نہیں ہیں جو اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ آتا ہے. اللہ جل شانہ کی مرضی سے آتے ہیں، اللہ جل شانہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور کسی نے بھی اپنی مرضی سے جانا نہیں. جانا بھی اللہ پاک کی مرضی سے، اس کے مقرر کردہ وقت کے مطابق. اس میں بھی ہم میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا بس نہیں ہے. آنے میں بھی اس کی مرضی ہے، جانے میں بھی اسی کی مرضی ہے، اور پھر جب جانا ہے تو جانا بھی اسی کے پاس ہے، کہیں اور نہیں جانا. درمیان کا جو تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس میں اس نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، یہ موقع دیا ہے، یا یہ امتحان ہمارے لیے رکھا ہے کہ اس وقت میں، اس تھوڑے سے عرصے میں ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں یا اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. اگر اس کی مرضی پہ چلتے ہیں تو ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ اپنایا جائے تو اللہ تعالی ہم سب کی اس سے خود ہی حفاظت فرمائے. اس میں ہلاکت و بربادی ہے. اور جس کی مرضی سے آئے ہیں، جس کی مرضی سے جانا ہے، اور جس کے پاس جانا ہے، جانے کے بعد جو کچھ ہوگا، یا یوں کہنا چاہیے کہ جاتے ہی شروع ہو جائے گا، اس کو آخرت کہتے ہیں. اللہ جل شانہ نے باقی چیزوں میں تو ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور آخرت کے لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. ایمان یقین کی بہترین تعبیر ہے، لیکن حضرت اقدس دامت برکاتہم کے الفاظ میں، جیسے مجھے آپ کو یقین ہے کہ 2 دونے 4 ہوتے ہیں، بارہا حضرت یہ فرما چکے کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کہے کہ 2 دونے 7 ہوتے ہیں، یا 2 دونے 5 ہوتے ہیں،
یا بڑا سے بڑے ڈاکٹر کہے یا سائنسدان کہے یا علامہ صاحب کہیں کہ 2 دونے 1 ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ 2 دونے 4۔ اسی طرح یقین ہو کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اعمال کا حساب دینا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کی باز پرس ہوگی، سوالات ہوں گے، ان کا جواب دینا ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ موقع ملا ہے۔ یہ آخرت پہ یقین ہے، یہ آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابھی پرسوں حضرت نے وسوسے کے بارے میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی، تو میں حضرت کے حکم سے نہیں بیٹھا، حضرت سے اجازت مانگ کے بیٹھا ہوں، اور اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ اس سبق کا تکرار حضرت کے سامنے ہو جائے۔ پوچھنے والے نے جو پوچھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بہت برے برے گندے گندے وسوسے اس کو تنگ کرتے ہیں، اور یہ بہت اس کا خصوصی مسئلہ ہے اور بہت پریشان ہے وہ اس کے لیے، اور خاص وقت چاہتا ہے۔ تو حاضرین مجلس سب کو حضرت نے قریب کر کے فرمایا کہ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، سب سن لو۔ تو میں نے کہا کہ وہ سب کو سنا دوں، تازہ تازہ سبق ہے۔ پہلی بات حضرت نے یہ فرمائی کہ وسوسہ صاحب ایمان کو آتا ہے، اور آج صبح جو فرمایا کہ ذہین بھی ہو تب وسوسہ آتا ہے، پاگل کو نہیں آتا، اور صاحب ایمان ہو تو اس کو وسوسہ آتا ہے۔ بہت جگہ پڑھا ہے، بہت دفعہ ہم نے خود اس پہ اللہ معاف کرے تقریریں کی ہوں گی، لیکن جو بات پرسوں سمجھ آئی ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ میں اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایمان کی یہ نشانی ہوتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر زبان سے نکالوں تو کافر ہو جاؤں۔ تو وہ مومن تھا اور ایمان کے بارے میں خیال آتے تھے، تبھی تو اس نے یہ سوال کیا۔ اور اتنے شدید اور اتنے گھناؤنے ہوتے ہیں کہ وہ آگ میں جل جانا گوارا ہے، وہ گوارا نہیں۔ تو اس پہ حضرت نے فرمایا کہ ایک وسوسہ ہوتا ہے اختیاری۔ اختیاری وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی وسوسے پکڑ پکڑ کے لائے، کبھی ایک سوچ، کبھی دوسری، کبھی تیسری، فارغ نہ رہنے دے اس کو، یا ذکر اللہ میں مشغول نہ کرے دماغ کو، دل کو، وسوسوں کا شکار کرتا رہے۔ تو اختیاری کام پہ تو گناہ ہوتا ہے، تو گناہ کی بات ہے۔ اور دوسرا وسوسہ اختیاری کی شکل حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ وسوسہ آ گیا، اب اس کو پکا رہا ہے۔ پکانے کا مطلب جیسے سبق پکانا ہوتا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، دہرا رہا ہے، پکا رہا ہے، تو یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان پہ اس کی سزا ہوگی، اور یہ قابل مواخذہ ہے، قابل گرفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ ایک وسوسہ ہے غیر اختیاری، وہ ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس پہ اللہ جل شانہ پکڑ بھی نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے جو مثال بیان فرمائی حضرت نے وہ سننے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور کوئی دشمن آ کے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیتا ہے، اس کو باندھ دیتا ہے محبت کرنے والے کو، اور کان کے پاس بڑا لاؤڈ سپیکر لگا دیتا ہے، اور اس لاؤڈ سپیکر میں
اس جو بندھا ہوا آدمی ہے اس کے محبوب کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کچھ کہتا ہے، ایسی ویسی باتیں کہتا ہے. اب اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، گرفتار بھی ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا، کانوں میں انگلیاں بھی نہیں دے سکتا، اور وہ اونچا اونچا یہ کہتا ہے. تو فرمایا اگر اس وقت اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ایسی آواز میرے کان میں کیوں آ رہی ہے، تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ یہ محبوب سے سچی محبت کرتا ہے، محبوب سے سچی محبت کرتا ہے، تبھی تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ محبوب کا دوست ہے، اور اگر اس کو وہ باتیں بری نہیں لگ رہی یا تکلیف نہیں دے رہی یا معاذ اللہ خوش ہو رہا ہے، تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ محبوب سے کوئی اس کو تعلق نہیں ہے. دشمنی تو ہو سکتی ہے، دوستی اور محبت ہرگز نہیں. تو فرمایا اسی طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اسپیکر لگا سکتا ہے اور ہم کانوں میں انگلیاں نہیں دے سکتے. تو اگر انسان اس پہ جذبز ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو یہ اس کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے. غمگین ہونے کی بات اس میں نہیں ہے. اور فرمایا کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کی اور شیطان اس کو پریشان کرتا ہے، تو اس کے لیے عجیب بات فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ شیطان کتے کی طرح بھونکتا ہے، اور یہ شیطان کتا ضرور ہے لیکن کاٹنے والا کتا نہیں ہے. یہ کاٹ نہیں سکتا، کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر گمراہ نہیں کر سکتا. میں نے چونکہ پہلی دفعہ سنا تھا، یاد بھی کرتا رہا ساتھ ساتھ. تو یہ فرمایا کہ کاٹ نہیں سکتا ہے، اس کو اللہ پاک نے یہ قدرت نہیں دی ہے، یہ صرف بھونک سکتا ہے. اور بھونکنے والے کتے کے ساتھ تجربے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ہوش ہوش کرو، آپ اس کو لاٹھی دکھاؤ، آپ اس کو ایسے ایسے ڈنڈے کرو، وہ اور بھونکے گا، اور زیادہ بھونکے گا. اور اگر آپ اس سے کنارہ کشی کرو، نظر انداز کرو، وہ اپنی جان ٹھکانا خود ہی چھوڑ دے گا. تو یہ شیطانی وسوسے، شیطان اس طرح کا کام کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ اختیار نہیں دیا کہ وہ بھونکنے سے آگے بھی کچھ کر سکے. پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا، اب اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. تو علاج کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ایک تو ایسے وسوسوں کی طرف جو غیر اختیاری ہوں. اختیاری تو ہیں ہی غلط نا، ہم تو وسوسوں کا شکار کرتے ہیں، وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جہاں سے وسوسے ہمیں بنے بنائے تیار ملیں، پھر وہ دماغ میں آتے ہیں، پھر وہ اپنا کام چلاتے ہیں. ان چیزوں سے بچیں، ان جگہوں سے بچیں، ان کاموں سے بچیں جو وسوسے اور شکوک و شبہات کا باعث بنتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کا علاج بھی ہے. علاج یہ ہے کہ یہ بھی نہ آئے غیر اختیاری وسوسے. وہ علاج یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ دیں. وہی والی بات جو شیطان اور کتے والی بات ہے کہ جب آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ بس ہلکان ہونا چھوڑ دے گا، کسی دوسری طرف کا رخ کرے گا. نہیں تو جتنا ہوش ہوش کریں گے، لاٹھی دکھائیں گے، وہ اتنا زیادہ بھونکے گا. اور دوسری بات حضرت نے جو فرمائی اس کے علاج میں، ایک اس کو توجہ نہ دیں، اس کی طرف التفات نہ کریں. دوسری بات فرمائی کہ وہ بھی عجیب بات تھی. فرمایا کہ خیال کو خیال کاٹتا ہے. جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ایسے خیال کو خیال کاٹتا ہے. اب آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں گے تو لڑائی سے وہ نہیں جائے گا، اس کا پیچھا کریں گے وہ پیچھے سے نہیں جائے گا. اس پہ حضرت نے پھر اپنے
زمانہ طالب علمی اور اپنے ہاسٹل کے ایک ساتھی کا واقعہ بھی سنایا. میں وہ والا تو نہیں سناتا ہوں، اس کی جگہ اس سے ملتا جلتا ہے. ہم لوگ چونکہ مولوی ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ وہم یا وسوسے ستاتے ہیں لوگوں کو، طرح طرح کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی غیر اختیاری اور اختیاری سب سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ایک آدمی تھا، وہ نیت جب کرتا تھا تو مثال کے طور پہ ساری نیت وہ کر لیتا تھا. میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز مغرب فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، خانہ کعبہ شریف کی طرف میرا منہ اور پیچھے اس امام کے. جب یہاں پہنچتا تھا تو اس کو وسوسہ ہو جاتا تھا کہ نیت صحیح نہیں ہوئی ہے، تو پھر ادھر ادھر منہ موڑ کے کہتا تھا پیچھے اس امام کے. اتنے میں نماز شروع ہو جاتی تھی، وہ پھر تنگ ہو جاتا تھا، ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کے کہتا تھا میں نیت کرتا ہوں پیچھے اسی امام کے. آخر یہاں تک ہوتا کہ جب رکعت جانے والی ہوتی، رکوع کے قریب ہوتا، وہ سب سے نکلتا جا کے تھے پیچھے اس امام کے، پھر اللہ اکبر کرتا ہو. اس کی نیت صحیح ہوتی، برابر ہوتی. تو یہ وسوسے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ خیال کو خیال کاٹتا ہے، یہ اچھل کود اس کو کبھی نہیں کاٹتی ہے کہ ہاتھ لگائے یا پیچھے پڑ جائے. اور وہ علاج کیا بتایا، جو ساری باتوں کا خلاصہ ہے، وہ علاج یہ بتایا کہ انسان یہ دیکھے، یہ سوچے، یہ خیال کرے. اور یہ بات تو حضرت کی زبان سے ہی سمجھ آتی ہے، میں تو صرف ٹیپ ریکارڈر کی طرح نقل کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ خیال کرے کہ اللہ جل شانہ میرے خیال کو دیکھ رہا ہے. اللہ جل شانہ میرے خیال کو دیکھ رہا ہے. جب وہ یہ خیال کرے گا، وہ خیال کٹ جائے گا. اس کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکے. تو یہ سبق میں سنانا چاہتا تھا، پتہ نہیں صحیح سنا ہے یا غلط. تو اس کے لیے میں نے حضرت سے اجازت لی تھی، اور چونکہ میں حضرت کے ساتھ تھا اور یہاں اپنے ساتھی ہیں اور حلقہ نمبر 6 کے ہیں، ایک ضروری گزارش تو یہ ہے کہ جب تک مجالس ہیں ہم سب کو صرف خود نہیں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دے کر، کوشش کر کے اس میں بھرپور طریقے سے دعوت دے کر لانے کی سعی کرنی چاہیے. پھر کربلا شریف کے لیے تیار کرنا چاہیے. دوسری بات جو آخر میں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ یہ بھی ہفتے کے دن کی بات ہے. پرسوں یعنی جو ہفتہ تھا، ہم ایک محفل میں تھے، تو اس راستے میں رنگروٹ ہوں. رنگروٹ جانتے ہیں نا آپ لوگ، وہ جو سپاہی ہوتا ہے جو سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی میں نے بیان وغیرہ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مجھے. تو وہ حضرات کا کام ہے، بڑے حضرات کا، مجھے تو آتا بھی نہیں ہے. تو اب جب اس باغ کو، اس گلشن کو پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں اور خود بھی بال سفید ہو گئے ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ کوئی بہت ضروری بات ہو تو وہ سامنے لے آئیں. اور حضرت کے سامنے ہوگی تو حضرت تردید بھی فوراً فرما دیں گے، اصلاح بھی فوراً فرما دیں گے، اس میں وہ نہیں، دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ایک مجلس میں ہم تھے، وہاں بہت بڑے بڑے اہل علم موجود تھے. تو وہاں مزاح کی بات ہو رہی تھی. تو حضرت کا کوئی بیان یا آپ نے شاید سنا ہو جس میں نشاط والی گفتگو نہ ہو، مزاح والی بات نہ ہو، طبیعت میں شگفتگی، تازگی نہ ہو. بالکل بوریت نہیں ہوتی اگر آواز صاف ہو اور بندے کو سمجھ آتی ہو، تو بالکل بوریت نہیں ہوتی. اللہ یہ کہ یہ ترس آتا ہے کہ تھک گئے ہیں اب بس کر دیں، باقی وہ نہیں تنگ ہوتا کبھی. تو اس مجلس میں گفتگو میں مزاح ہو رہا تھا، اور اس مزاح میں تھوڑا سا وہ ایسا بھی وقفہ آیا یا کچھ ایسا حصہ آیا
جس پہ میں نے چاہا کہ اپنے ان ساتھیوں کو کہ جو تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کے لیے بات کر دوں، اور اس میں میری بھی اصلاح ہو جائے گی، کوئی کام کی بات ہوئی تو کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا جو فرض انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو سب سے پہلا فرض ہے اسلام کا، وہ آپ کو معلوم ہے؟ ستر عورت۔ سب سے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھے گا تو اس پہ یہ فرض لازم ہے کہ وہ قابل شرم اعضاء کو چھپائے، ان کا پردہ کرے۔ یہ پہلا فرض ہے جو اسلام لانے کے بعد، پھر نماز تو اس کے بعد آگے جا کے آئے گی نا، وضو وغیرہ کر کے۔ پھر تو ستر عورت پہلا فرض ہے جو اسلام لانے کے بعد انسان پہ لازم ہوتا ہے۔ اور مرد کے لیے جو ستر ہے اس کو ہماری کتابوں کی زبان میں، طلبہ کی زبان میں کہا جاتا ہے ما بین السرۃ الی الرکبہ، وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ مرد کے لیے اس حصے کو، ستر عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے قابل شرم چیز کو چھپانا، لائق شرم جگہ کو چھپانا۔ تو عورت کا تو سارا بدن ہی ایسا ہے، لیکن مرد کے لیے ما بین الرکبۃ، ما بین السرۃ الی الرکبہ، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ گھٹنے سے نیچے تو کھلا رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی بوجہ مجبوری، ورنہ مروت کے خلاف ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی ہونی چاہیے اور گھٹنوں سے نیچے ہونی چاہیے، لیکن گھٹنوں سے اوپر تو پھر وہ حرام ہے۔ اور اس کے بھی درجے ہیں، وہ جتنا اوپر ہوتا جائے گا ستر عورت، اتنی اس کی حرمت میں بھی شدت آتی جائے گی، اور یہ ناف سے گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے۔ دوسری بات تمہید کے طور پہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے دور دور تک کا، اور سیاست قطع نظر اس کے کہ اچھی ہے، بری ہے، صحیح ہے، غلط ہے، لیکن مروجہ جو سیاست ہے حضرت کی طبیعت اس میں چلتی نہیں ہے، زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اگر وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ جیسے ابھی حضرت کے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس نے سفر میں بتایا کہ ہمارے ہاں دیسی مرغیاں ایسی پھرتی رہتی ہیں جیسے چڑیا، کوئی بھی پکڑ کے ذبح کر لے، کھا لے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی اس کو اٹھاتا نہیں ہے، دیکھنے کے لیے فارغ نہیں ہے اس کو۔ دیسی مرغیاں، اسی دنیا کی بات ہے، ترقی یافتہ دنیا کی۔ اس نے خود بتایا، ہمیں بھی حیرت ہو گئی، یہاں دیسی مرغی تو نظر بھی نہیں آتی ہے، اور چوری کرنا تو اللہ بچائے، وہ تو چوری ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ وہ دیسی مرغیاں ایسے، جس کو محاورے میں کہتے ہیں ٹکے سیر، کوئی انہیں پوچھتا نہیں۔ تو اب اگر کوئی نہیں کھاتا تو اس سے دیسی مرغی حرام تو نہیں ہو جاتی نا؟ وہ نہیں کھاتے تو نہیں کھاتے۔ تو جو مروجہ سیاست ہے حضرت کی طبیعت اس میں نہیں چلتی۔ اب وہ کیا ہے، کیسی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بھی کبھی قومی اسمبلی ہم نے نہیں دیکھی، کبھی ووٹ ہم نے نہیں ڈالا، ہم نے ووٹ کی پرچی کی شکل نہیں دیکھی، پولنگ اسٹیشن نہیں دیکھا، اسمبلی کا دروازہ نہیں دیکھا، کارروائی نہیں دیکھی، پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لیکن جب ہم اخبار پڑھتے تھے یا وہ آیا کرتا تھا اخبار میں، تو کہتے تھے یہ لفظ غیر پارلیمانی ہے، تو غیر پارلیمانی لفظ کو حذف کر دیا جائے اسمبلی کی کارروائی سے۔ پارلیمانی کا مطلب مہذب، اور غیر پارلیمانی غیر مہذب ہے، گالی ہے یا کچھ ہے۔ تو اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا ہے۔ تو ایک زمانے میں اللہ جل شانہ نے موقع دیا تھا کہ حرمین شریفین تسلسل کے ساتھ حاضری ہوا کرتی تھی۔ اب بہت دن ہو گئے، اللہ پاک سب کو نصیب فرما دے، بار بار نصیب فرما دے۔ تو وہاں اپنے ہم عمر، ہم جولی، ہم نوالا، ہم پیالہ ساتھی اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہاں بھی کچھ ایسی مزاح کی باتیں اور لطائف کی باتیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن جب ایسی مجلس تھی تو میں نے کہا بھائی
یہاں ہم سب ایک شرط لگاتے ہیں اور آپس میں دوست ہیں. وہ شرط یہ ہے کہ لطیفہ ضرور سنائیں گے، ہنسی مزاح ضرور کریں گے، لیکن غیر پارلیمانی نہیں کریں گے. تو ایک نے جھٹ سے کہا کہ غیر پارلیمانی کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ کہ یا اللہ مدد کر، میں اس کو کیا کہوں؟ میں نے کہا جس میں ما بین سرۃ الی الرکبہ ذکر آیا تو وہ غیر پارلیمانی ہوگا. وہ غیر پارلیمانی مزاح ہوگا، غیر پارلیمانی لطیفہ ہوگا، وہ ہم روک دیں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے. تو الحمدللہ اس کے بعد بھی ہمارا بہت اچھا سلسلہ چلتا. میں نے یہاں حضرت سے ہی حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کے ارشادات میں یہ بات سنی پڑی ہے کہ جب ملو تو بہت اچھی طرح ملو. بدگمانی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان کسی سے خندہ پیشانی سے نہ ملے، خشک طریقے سے ملے، کھردرے انداز سے ملے تو اس سے پھر فاصلے بڑھتے ہیں. اچھے طریقے سے ملے تو محبت کا سلسلہ بڑھتا ہے. اور ہم سب بھائی ہیں اور اس میں ہنسی مزاح بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جو اپنا ایمان و تقوی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ محبت میں، مزاح میں، خصوصاً کراچی والے دوستوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ مزاح غیر پارلیمانی نہیں ہونا چاہیے. یہ پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی، تو یہ میں نے بغیر حضرت کی اجازت کے کی، کیونکہ میں اس مجلس میں شریک تھا اور میں نے کہا رنگروٹی کو بھی میرے 28-30 سال ہو گئے ہیں. تو اس دوران میں نے حضرت کی مجلس میں حضرت کے پاس کبھی ایسی چیز دیکھی سنی نہیں تھی. تو یہ ایک گزارش اور اس کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے. جیسے حضرت گفتگو فرماتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں. مگر یہ کہ جب بات اس طرف چلی جائے تو وہ انسان کے لیے فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوتی ہے، مفید ہونے کے بجائے مضر ہوتی ہے. ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں، اللہ جل شان ان کی مدد فرمائے اور ان کو ترقی کے راستے پہ گامزن فرمائے، ہر نوع کی شر سے ان کی حفاظت فرمائے. کوئی متقی کے نام سے ہے، کوئی برادر کے نام سے ہے، کوئی ضعیف کے نام سے ہے. لیکن جب جس کو بھی، بہت زیادہ کو میں نہیں جانتا، لیکن جس دانے کو بھی میں نے قریب سے دیکھا ہے نا، ان میں سے جو نمایاں ہیں، تو ان میں یہ دیکھا ہے کہ ایک تو ذوق عبادت اور جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس تو وہ آنکھیں ہی نہیں ہیں جس سے نظر آ سکے. لیکن دوسری چیز ان میں یہ دیکھی ہے کہ مزاح کے باوجود اور اخلاق اور تواضع کے باوجود ایک وقار، ایک سنجیدگی، ایک متانت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان میں کوئی ذی حیثیت ہے. ورنہ یہاں کی طرح انہوں نے یہاں کوئی تمغے، یہاں کوئی ستارے یا کوئی بیج نہیں لگائے ہوئے ہوتے، نہ ان کے پاس ہوتے ہیں، سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن اس کی وہ سنجیدگی اور وہ متانت اس کو دوسروں سے نمایاں اور ممتاز کرتی ہے. تو ہمارے ساتھی بھی چونکہ ایک نسبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے. جو کچھ کہا سنا اللہ جل شانہ قبول فرمائے، اور غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر